اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعویذ کو شریعت سمجھ کے نہیں پہنتے، یا کچھ معالجین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو شریعت سمجھ کے نہیں دیتے، ہم دیتے ہیں کہ کوئی جیسے ہم میڈیسن لینے جاتے ہیں اس میں بھی بہت کچھ ڈلتا ہے، کسی کو پتہ تو نہیں ہے نا کہ ہم کیا، میں یہ لیکن سمجھتا ہوں ادھر جا کے ہم جی قرآن کی آیات لکھ کے اگر دیتے ہیں تو یہ ہم صرف جو ہے نا اس کی میڈیسن کے طور پہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ تو میڈیسن بھی، اب کوئی بھی مسلمان ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ یہ مجھے یہ بیماری ہے، مثلا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ نے صبح دوپہر شام شراب پینی ہے، جی آپ کی بیماری کا علاج شراب سے ہے، اب اللہ نے حرام قرار دی ہے شراب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب سے تو اس کا علاج نہیں۔ کوئی بھی باشعور مسلمان جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ شراب حرام ہے اور یہ ڈاکٹر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شراب پئیں، تو وہ تو کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک طبیب ہے، اللہ کے نبی ہم مینڈک سے ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں، کیا ہم وہ علاج کر لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ تو جو حرام طریقے ہیں، جو ناجائز طریقے ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس میں شفا نہیں ہے۔ آپ بطور علاج بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم حلال میڈیسن، جڑی بوٹیوں کو طبی لحاظ سے یا میڈیکل لحاظ سے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسی میڈیسن استعمال نہ کریں کہ جو حرام کے قریب ہو۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید کو بھی آپ استعمال کریں جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا پڑھنے کے لیے، جی نہ کہ بطور میڈیسن۔ اگر بطور میڈیسن استعمال کرنا بھی ہے تو وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ کے نبی نے بتایا، اس کو پڑھنا ہے۔